دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو رقبے میں تو نہایت چھوٹا ہے مگر اپنی مذہبی، تاریخی اور روحانی حیثیت کی وجہ سے پوری دنیا میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ملک کا نام ویٹیکن سٹی ہے جو یورپ میں اٹلی کے دارالحکومت روم کے عین درمیان واقع ہے۔ صرف 0.49 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ ریاست دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا علاقہ محسوس ہوتا ہے مگر اسی محدود جگہ سے ایسے فیصلے اور پیغامات جاری ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے 1300 ملین سے زائد انسانوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی 1929 میں ایک باقاعدہ خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں آیا اور تب سے یہ اپنی منفرد شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ویٹیکن سٹی کی آبادی دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے کم ہے، جو تقریباً 800 سے 900 افراد پر مشتمل ہے۔ یہاں رہنے والے لوگ عام شہری نہیں بلکہ مخصوص مذہبی اور انتظامی ذمہ داریاں انجام دینے والے افراد ہوتے ہیں۔ پادری، راہب، اعلیٰ چرچ حکام اور سوئس گارڈ اسی آبادی کا حصہ ہیں۔ اس ریاست کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کسی شخص کو پیدائش کی بنیاد پر شہریت حاصل نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داری اور خدمت کے دوران عارضی طور پر شہریت دی جاتی ہے۔ یوں ویٹیکن سٹی ایک ایسی ریاست ہے عام شہروں سے بالکل مختلف انداز میں قائم اور چلائی جاتی ہے۔ ویٹیکن سٹی کا نظام حکومت دنیا بھر میں اپنی نوعیت کا واحد نظام ہے۔ یہ ایک مذہبی بادشاہت ہے جس کا سربراہ پاپ ہوتا ہے، جو نہ صرف ریاست کا حکمران بلکہ دنیا بھر کے کیتھولک عیسائیوں کا روحانی پیشوا بھی ہوتا ہے۔ پاپ کے پاس انتظامی، عدالتی اور قانون سازی کے مکمل اختیارات ہوتے ہیں۔ ان کا انتخاب کیتھولک چرچ کے اعلیٰ رہنما کرتے ہیں اور ان کی قیادت کو دنیا کے کروڑوں افراد عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن سٹی محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک عالمی مذہبی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ملک دنیا بھر کے 1300 ملین کیتھولک عیسائیوں کے لیے روحانی رہنمائی کا مرکز ہے۔ ویٹیکن سٹی میں واقع سینٹ پیٹرز باسیلیکا عیسائیت کے مقدس ترین مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ عظیم الشان عبادت گاہ نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتی ہے بلکہ فن تعمیر اور تاریخ کا بھی ایک بے مثال نمونہ ہے۔ ہر سال دنیا کے مختلف حصوں سے 5 ملین سے زیادہ زائرین اور سیاح یہاں آتے ہیں جو اس مقام پر آ کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور صدیوں پرانی تاریخ کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی حفاظت کے لیے دنیا کی سب سے قدیم اور چھوٹی فوج موجود ہے جسے سوئس گارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ فوج 1506 سے پاپ کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ان کی مخصوص رنگ برنگی وردیاں اور روایتی انداز انہیں دنیا بھر میں منفرد بناتا ہے مگر اس ظاہری سادگی کے پیچھے سخت تربیت اور غیر معمولی وفاداری چھپی ہوتی ہے۔ اس فوج کے ارکان کی تعداد تقریباً 135 ہے اور ان کا بنیادی مقصد پوپ کی جان کی حفاظت اور ویٹیکن کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اگرچہ ویٹیکن سٹی کے پاس کوئی صنعت، زراعت یا قدرتی وسائل موجود نہیں، اس کے باوجود یہ ایک مالی طور پر مستحکم ریاست ہے۔ اس کی آمدنی کا بڑا ذریعہ دنیا بھر سے آنے والے عطیات، سیاحت، ویٹیکن میوزیم کے ٹکٹ، ڈاک ٹکٹوں اور یادگاری سکوں کی فروخت ہے۔ ویٹیکن سٹی کا اپنا بینک بھی ہے جو اس کے مالی معاملات کو منظم کرتا ہے۔ محدود رقبے اور وسائل کے باوجود یہ ریاست اپنی ضروریات مؤثر انداز میں پوری کرتی ہے۔ ویٹیکن سٹی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی ملک کی اہمیت اس کے رقبے یا آبادی سے نہیں بلکہ اس کے اثر، نظریے اور کردار سے ناپی جاتی ہے۔